السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج کے اس لیکچر میں ہم علامتوں کا نظام رموز و قافیے سے پنکچویشن کے نام سے انگلش میں جانا جاتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سال دوم کے پیپر میں 5 نمبر کے MCQs کثیر الانتخابی سوالات اسی میں سے آئیں گے۔ تو بچوں اس علامتوں کے بارے میں ہم مختصر سا جائزہ لیتے ہیں تاکہ آسانی ہو۔ ان علامتوں کے نام یاد رکھیں۔ کئی علامتوں کے دو نام ہیں، کسی علامت کا ایک نام ہے، اس کے ساتھ اس کی علامت کی پہچان کریں، اس کی تعریف کریں اور ساتھ میں اس کا استعمال۔ یہ 4-5 چیزیں ہم کریں گے تو آسانی سے ہمارے 5 نمبر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا نام ہے بچوں سکتہ، اس کا دوسرا نام ہے وقفہ خفیف، آگے وقفہ، اس کا دوسرا نام ہے وقفہ لازم، نصف وقفہ، آگے وقفہ کہتے ختمہ ہے، ختمہ کا دوسرا نام ہے وقفہ مطلق، اس کے بعد رابطہ کی علامت ہے یہاں جو رہ گئی ہے، رابطہ کا دوسرا نام ہے وقفہ لازم، آگے ہے بچوں تفصیلیہ، کوسین، واوین، ندائیہ، فجائیہ، اس کے بعد ایک علامت اور آتی جملہ استجابیہ، آگے علامت شعر، علامت مصرع، مخففات، ختمہ، یہ ساری چیزیں۔ پہلا نام ہے سکتہ بچوں، سکتہ کا دوسرا نام ہے وقفہ خفیف، وقفہ خفیف اس کا دوسرا نام ہے، اس کی علامت سامنے بیٹا بنائی ہوئی ہے کوسین میں، میں نے سکتہ کے نام کے آگے، اور اس کا جو استعمال ہے جس جملے میں نام زیادہ آ جائیں، وہ لوگوں کے نام، وہ جگہوں کے نام، وہ چیزوں کے نام، کسی بھی قسم کے بچوں نام جس جملے میں زیادہ آتے ہیں وہاں پر ہر نام کے بعد یہ علامت آئے گی، اور آخری اسم سے پہلے، آخری نام سے پہلے بچوں اور لفظ آئے گا۔ مثال کے طور پہ فہد، نعیم، اسد اور رحمان، اب اتنے نام ہیں، آخری نام سے پہلے میں نے اور لکھا ہے، کراچی، ملتان، پشاور اور کوئٹہ۔ سکتہ کا جو دوسرا نام ہے وقفہ خفیف ہے بچوں، مختصر سا جو ٹھہراؤ آتا ہے وہ سکتہ میں آتا ہے، سب سے کم ٹھہراؤ کس میں آتا ہے بچوں؟ سکتہ میں آتا ہے، ذرا سا ٹھہراؤ کس میں آتا ہے؟ سکتہ میں آتا ہے، سب سے جو مختصر پڑھتے ہوئے رکتے ہیں بچوں وہ سکتہ میں رکتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں دوسری علامت ہے وقفہ کی، وقفہ کا دوسرا نام ہے نصف وقفہ، سکتہ سے زیادہ جو ٹھہراؤ آتا ہے بچوں وہ وقفہ میں آتا ہے، سب سے کم ٹھہراؤ ہوتا ہے سکتہ میں، سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ ہوتا ہے بیٹا وقفہ میں۔ اچھا، یہ اس کا استعمال بچوں کہاں پہ آتا ہے؟ جہاں ایک ہی موضوع والی بات، ایک ہی ٹاپک پہ بات، ایک ہی چیز پہ جب ہم بات کرتے ہیں اور وہ جملہ، چھوٹے چھوٹے جملوں کو ایک ہی لائن میں، ایک ہی جملے میں، بڑے جملے میں بیان کرنا، تو وہاں پر بچوں علامت آتی ہے۔ موضوع ایک رہے گا، مثال کے طور پہ شہد میٹھا، غذائیت سے بھرپور، شفا بخش اور لذیذ ہوتا ہے۔ اچھا بچوں اس میں آپ نے دیکھا موضوع جملے میں، سارے جملوں میں ایک ہی موضوع ہے وہ شہد ہے، تو ایک ہی موضوع والی باتیں جب ایک جملے میں جمع کرتے ہیں تو اس کے درمیان بچوں جو علامت لگاتے ہیں وہ وقفہ کی علامت لگاتے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ایک ہی موضوع کے متعلقہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے، تو درمیان میں آگے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اچھا اس کے بعد بچوں آتی ہے رابطہ کی علامت، سب سے کم ٹھہراؤ سکتہ میں، سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ وقفہ میں یا وقفہ نصف وقفہ میں۔ اس کے بعد بچوں آتی ہے رابطہ کی علامت، رابطہ کا دوسرا نام ہے وقفہ لازم، سب سے زیادہ ٹھہراؤ آتا ہے رابطہ میں، سب سے درمیانہ ٹھہرا ہوتا ہے بچوں وقفہ لازم، اس میں نصف وقفہ میں یا وقفہ میں، سب سے کم ٹھہرا ہوتا ہے بچوں سکتہ میں۔ اچھا اس کے بارے میں بیٹا ہم جانتے ہیں، جہاں پہلی بات کو آگے جوڑا جائے، جہاں پہلی بات کو دوسرے کے ساتھ ملایا جائے، جہاں ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق قائم کیا جائے۔ مثال کے طور پہ سبق کا عنوان، اب ہم نے لفظ لکھا سبق کا عنوان، سبق کا عنوان کیا ہے؟ اس بات کو مکمل کرنے کے لیے درمیان میں رابطہ کی علامت، آگے لکھا ہے اس کا نام، مصنف کا نام، آگے بنیادی ماخذ ہو گیا، نثری صنف ہو گیا، اس کے بعد آپ نے کیا کہتے ہیں، آپ بچوں مکالمہ لکھتے ہیں، مکالمہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اسد السلام علیکم، فہد وعلیکم السلام، اسد کے نام کے بعد بچوں کیا کریں گے؟ رابطہ کی علامت لگائیں گے۔ تو یہ جو علامت ہے یہ پہلی چیز کو دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے۔ تو علامتوں کے نام، اس کا دوسرا نام، علامتوں کی پہچان، اس کا استعمال، اور ساتھ میں بیٹا کیا کہتے ہیں اس کی مثالیں، یہ ہم یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد بچوں ہوتا ہے ختمہ، ختمہ لگاتے ہیں جہاں بات مکمل ہو جائے، جہاں بات پوری ہو جائے، جہاں آپ جملہ مکمل کر لیتے ہیں۔ اچھا تو وہاں پر یہ بچوں آتا ہے، انگلش میں سے فل سٹاپ کا نام دیتے ہیں۔ آج خوب بارش ہوئی ہے اس لیے موسم بڑا خوشگوار ہے، اب دیکھیں آج خوب بارش ہوئی ہے، اب یہاں بات مکمل نہیں ہوتی، اب آج خوب بارش ہوئی ہے اس لیے، اب آگے وہ وجہ بھی بتاتا ہے، آگے تھوڑا سا اس کے بارے میں اور بات کرتا ہے، جملہ مکمل ہوتا ہے آگے جا کر۔ بعض اوقات جملوں کی نوعیت چھوٹے جملوں کی نوعیت ہوتی ہے، بعض اوقات بچوں 2-3 جملے ملا کے ایک بڑا جملہ بنایا جاتا ہے۔ آج عید کا دن ہے، دیکھیں یہ بات یہاں مکمل ہوتی ہے، چھوٹا جملہ ہے، ہر طرف چہل پہل ہے، یہاں چھوٹا جملہ ہے، ایسا لگتا ہے جیسے، ایسا لگتا ہے، اب یہ مکمل یہاں نہیں ہوا، اب یہ جملے میں لفظ زیادہ ہیں، 2 باتیں ہیں، جیسے میلہ سا یا میلہ لگا ہوا ہو، آج میری طبیعت خراب ہے آپ کل تشریف لائیں، آج میری طبیعت خراب ہے، اس بات کا آگے جو نتیجہ نکالتا ہے آپ کل تشریف لائیں، یہاں جملہ مکمل ہوتا ہے۔ تو بیٹا ختمہ کی علامت کیا، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ وقفہ مطلق،
پہلا نام ہے اس کا ختمہ، اس کی علامت بچوں دیکھ لیں، اس کا استعمال دیکھ لیں۔ ایک ختمہ کی علامت آتی ہے مخففات، مخففات ایبریویشن جسے آپ کہہ لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ MBBS ہم لگاتے ہیں، آپ لگاتے ہیں MA، یا ہم لگاتے ہیں الف ب جیم دال، وہاں پر بچوں آتی ہے۔ اس کے بعد بچوں آتا ہے سوالیہ یا استفہامیہ یا استفہام۔ اچھا، جہاں سوال دریافت کیا جائے، جہاں بات پوچھی جائے، جہاں کویشچن بیٹا کیا جائے، جہاں پہ کوئی چیز پوچھی جائے، مثال کے طور پہ کون، کیسے، کب، کس طرح، کس لیے، کس نے، کن لوگوں نے، ایسے جہاں پہ وہ لفظ جو سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کیا آپ کراچی جا رہے ہیں، اگر جملہ ہو آپ کراچی جا رہے ہیں، اس میں کوئی سوال نہیں ہے، لیکن شروع میں ہم نے کیا لفظ لگایا، کیا، تو وہ یہ سوال پیدا کرتا ہے۔ آپ کو پھل پسند ہے، یہ سادہ جملہ ہے، آپ کو کون سا پھل پسند ہے، اب یہ کون سا لفظ بیٹا کیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، استفہامیہ ہے۔ تو سوالیہ ایک لفظ ہے، سب سے پہلے لفظ ہے سوال، سوال سے لفظ نکلا سوالیہ، آگے لفظ ہے استفہام، استفہام سے لفظ نکلا استفہامیہ۔ یہ چاروں لفظ سوال پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں بیٹا۔ اس کے بعد بچوں علامت آتی ہے تفصیلیہ کی، تفصیلیہ کی علامت جہاں وضاحت دینی ہو، جہاں ڈیٹیل بیان کرنی، جہاں ہم نے تفصیل سے بات کرنی ہو، اسے کہتے ہیں تفصیلیہ کی علامت۔ مثال کے طور پہ آپ سال اول یا سال دوم کا پیپر لکھتے ہیں، اس میں بچوں لفظ لکھتے ہیں تشریح، وہاں پہ یہ آئے گی، جہاں پہ لفظ ہو اس کی صورت مندرج ذیل ہیں، یہاں پہ علامت آ سکتی ہے۔ ورزش کے فائدے درج ذیل ہیں، یا درج ذیل ورزش کے فائدے ہیں، یہاں بھی آ سکتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہاں پر بچوں علامت نہیں آئے گی، یہ غلطی سے لکھا ہوا ہے۔ آگے ہے ایک عمدہ غزل میں حسب ذیل خوبیاں ہونی چاہیے، اب یہ بیٹا اس میں علامت ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد بچوں آتی ہے کوسین، کوسین کہتے ہیں جملے کے درمیان ایک بریکٹ لگی ہوتی ہے، جملے کے درمیان کیا کہتے ہیں نا، وہ علامتیں لگی ہوتی ہیں اس طرح کی، اسے کہتے ہیں کوسین، اس کے درمیان معلومات ہوتی ہے۔ اچھا، یہ اضافی معلومات کے لیے بیٹا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ قائد اعظم، درمیان میں بریکٹ ہے اور بریکٹ کے درمیان لکھا ہوا ہے بانی پاکستان، کراچی میں پیدا ہوئے۔ اب مثال کے طور پہ لکھا ہوا ہے کہ علامہ اقبال شاعر مشرق، شاعر مشرق بچوں کہاں لکھا ہوتا ہے، اب دیکھیں علامہ اقبال سیالکوٹ گئے، اب معلومات تو یہ ہے کہ سیالکوٹ جانا ہے، لیکن درمیان میں کیا کہتے ہیں نا، کوسین میں یا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے شاعر مشرق یا حکیم الحکومت۔ تو اس طرح کے جو اضافی معلومات ہوتی ہے بچوں، وہ کوسین میں استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، واوین، جہاں پر بچوں کوئی ترجمہ نقل کرنا ہو، کسی کی اصل عبارت نقل کرنی ہو، کہیں پہ ہو بہو لفظ کاپی کرنے ہو بیٹا، اصل لفظ لینے ہو، وہاں پر یہ علامت واوین کی لگاتے ہیں۔ واوین کی علامت جب وہ عبارت شروع ہوتی ہے، جب وہ ترجمہ شروع ہوتا ہے وہاں شروع کرتے ہیں، جب وہ عبارت ختم ہو جاتی ہے آخر میں ختمہ لگاتے ہیں، فل سٹاپ لگاتے ہیں، اس کے بعد بچوں کیا کرتے ہیں، دوبارہ سے واوین کو ہم لگاتے ہیں، یعنی انورٹڈ کوما سٹارٹ کرتے ہیں اور انورٹڈ کوما ہم ختم کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ختم کرنے سے پہلے آپ فل سٹاپ یا ختمہ کی علامت بچوں لگاتے ہیں اصل لفظ کاپی کرنے کے لیے، وہ کسی کے ہو، وہ قول ہو، وہ حدیث ہو، وہ قرآن پاک کا ترجمہ، وہ مقولہ، وہ کسی ناول سے، کسی افسانے سے، کہیں سے بھی کسی کے اصل لفظ اٹھا کے بیٹا ہو بہو لکھنا، یہ آپ کے واوین میں ہونا لازمی ہے۔ اس کا زیادہ استعمال جو ہے وہ ترجمۃ القرآن میں اور اسلامیات کے پیپر میں واضح ملتا ہے۔ آگے بچوں ندائیہ، ندائیہ ندا سے ہے جس کے معنی پکارنا یا کال کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ لکھتے ہیں بھائی، آپ کہتے ہیں دوست، آپ کہتے ہیں سر، آپ کہتے ہیں کہ جناب، آپ کہتے ہیں حضور، آپ کہتے ہیں جنابے والا، یہ پکارنے کے لیے ہے، تو یہاں ندائیہ کی علامت جہاں پکارا جائے۔ آگے اس کی دوسری صورت ہے بیٹا فجائیہ، فجائیہ کہتے ہیں جہاں پہ آپ غمزدہ ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ خوش ہوتے ہیں، اس علامت کو یہاں پہ بچوں لکھنے میں تھوڑی غلطی ہے، ندائیہ ندا سے یا پکارنے کے لیے، فجائیہ ہوتا ہے جب آپ خوشی کی کیفیت یا غمی کی کیفیت پہ کیا کہتے ہیں نا، آپ پہ کوئی اس کا شکار ہوتے ہیں، تو آپ بیٹا خوشی اور غمی کے لیے جو لفظ بولتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ لکھا ہے آہا بس آ گئی۔ اب آہا تھوڑے سے کیا کہتے ہیں نا حیرانی کے لیے کہہ لیں، یا تھوڑا سا کیا کہتے ہیں نا اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں تھوڑا خوش کرنے کے لیے، یا آپ کہتے ہیں ہائے، یہ کیا ہو گیا، اب ہائے ہوتا ہے بیٹا دکھ کی کیفیت کے لیے، خبردار۔ اچھا، صد ذی وقار، یہ تھوڑا عزت ہے، کیا کہتے ہیں احترام کے لیے، افسوس، یہ غم کی خبر کے لیے، یا آپ کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں گا اس کے والد صاحب چلے گئے، تو ہم کہیں گے آہا، اس کے والد صاحب رخصت ہو گئے۔ اب یہ آہا بیٹا ہم نے بولا ہے غم کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے۔ اچھا، آگے فجائیہ، یہاں پہ بچوں لکھنا تھا لفظ ندائیہ۔ اچھا، اوپر فجائیہ کا لفظ آنا تھا کیونکہ وہ مثالیں ایسی ہیں جو غم اور خوشی کی ہیں، نیچے بچوں میں نے جو مثالیں دی ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ پکارنے کے لیے، یہاں پہ لفظ آنا تھا ندائیہ۔ اچھا، ندائیہ ہوتا ہے جہاں پکارا جائے، مثال کے طور پہ مسلمانوں، دوستوں، مومنوں، عزیزوں۔ ایک اصول بچوں یاد رکھیں، جہاں پیر ندائیہ کی علامت لگائیں گے اور لفظ کو ندائیہ کے طور پہ لائیں گے، دیکھو مسلمانوں نے نماز پڑھی، اس میں کوئی پکارا نہیں جا رہا، اگر ہم کہیں گے نا مسلمانوں
اللہ کی طرف آؤ. تو مسلمانوں بچوں جو لفظ ہے وہ پکارنے کے لیے. اگر تو ندائیہ کی علامت بنانی ہے، ندائیہ کی علامت لگانی ہے، تو بچوں نون گننے کی علامت نہیں آئے گی. اوپر میں نے مسلمانوں، دوستوں، مومنوں، عزیزوں لکھا ہے نا، نون گنہ لگایا ہوا ہے. اب اس نون گنہ کے آگے ندائیہ کی علامت نہیں آئے گی، یہ بات یاد رکھیں. ندائیہ بنانے کے لیے نون گنہ کا ہونا، نون گنہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھو مسلمانوں، دوستوں، مومنوں، عزیزوں، اب ان کے آگے نون گنہ نہیں ہے، یہ علامتیں صحیح لگائی ہیں اور اس طرح کے لفظ ہونے چاہیے ندائیہ کے. اب بھائی ہے، دوست ہے، سر ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے. اب نیچے ایک لفظ، دو لفظ ایک جیسے لکھے ہیں لیکن ان کا استعمال اور ان کی معنویت الگ ہے. بچوں، اب بچوں کو مخاطب کرنے کے لیے بچوں، بچوں. اب اس میں پہلے والا جو بچوں ہے، بچوں وہ پکارا جا رہا ہے، دوسرے والا ہے وہ بچنا سے ہے. اچھا بچوں کتاب کھولو. اب یہاں بچوں کو پکارا جا رہا ہے، دوستو اللہ کی طرف آؤ، یہ میرا بھائی ہے. اب یہاں جو بھائی لفظ ہے نا، یہ صرف اطلاع کے لیے، خبر کے لیے، یہاں بھائی کو پکارا نہیں ہے. لیکن آگے میں نے اس کے مثال دی ہے، بھائی بات سنو. اب دوسری مثال میں پکارا جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ. آگے بچوں شعر کی علامت ہے، جہاں پہ آپ نے دونوں مصرے لکھ لیے، مصر دونوں مصروں کے درمیان ایک علامت لگاتے ہیں شعر کی. آگے بچوں ہے علامت مصرع. ایک شعر میں دو مصرے ہوتے ہیں، اگر ایک مصرع آپ نے لکھنا ہے تو شروع میں عین لکھ دیں، اگر مکمل لکھنا ہے تو آپ شعر کی علامت لگاتے ہیں مخففات. بچوں چیزوں کو مختصر کرنا ہو، بڑی عبارت کو کامل، جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو ہم نے کیا کیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختصر کرنے کے لیے ریز واد کا اس کا استعمال کرتے ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں، رحمت للعالمین. یا رحمت للعالمین بیٹا کیا کرتے ہیں، تو رحمت سے رحمت للعالمین جو ہے بیٹا کیا کرتے ہیں، اس کو مختصر کرتے ہیں، اس کا مخفف بناتے ہیں. ایک بڑی عبارت کو ہم مختصر کرنے کے لیے، شارٹ کرنے کے لیے بچے جو علامت استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مخففات میں گنتے ہیں. اس کے بعد جملہ استجابیہ. اچھا بچہ جملہ استجابیہ ہوتا ہے جہاں پہ حیرانی ہو. جملہ استجابیہ کہتے ہیں ایسا جملہ جس میں کوسین میں، بریکٹ میں ایسی بات کی جائے جو طنزیہ ہو، جو مزاحیہ ہو، تھوڑی سی، جو بڑی تھوڑی سی کیا کہتے ہیں نا، جملہ ٹائپ کی بات ہو، جملہ قسم کی بات ہو. مثال کے طور پہ احمد، وہ جو وکیل صاحب کا بیٹا ہے، فیل ہو گیا. اب اطلاع تو یہ ہے کہ احمد فیل ہو گیا، وکیل صاحب کا بیٹا درمیان میں کہنا ہے، یہ ایک طنزیہ بات ہے، طنز مارا جا رہا ہے، تانا دیا جا رہا ہے. اچھا مثال کے طور پہ اسد، وہ جو ڈاکٹر کا بیٹا ہے، اس کے نمبر بمشکل سے 600 آئے ہیں 1200 میں سے. اب بیٹا کیا کیا ہم نے، ڈاکٹر کا نام لیا تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ زیادہ پڑھنے والا زیادہ نمبر لے گا، لیکن بمشکل سے 600 نمبر آئے ہیں. تو یہ جو درمیان میں معلومات ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں درمیان میں بریکٹ میں، تو بچوں ہم کیا کریں گے، اس بریکٹ کو طنزیہ طور پہ یا تانا دینے کے لیے استعمال کریں. مثال کے طور پہ میں نے اوپر بتایا کہ وہ جو وکیل صاحب کا بیٹا ہے، اب وکیل کا بیٹا کیا ہے کہ طنز مارا جا رہا ہے، تانا دیا جا رہا ہے، اس کو بیٹا کہتے ہیں اردو میں جملہ استجابیہ. آگے خط کی علامت ہے. خط کی علامت بیٹا کیا کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے تھوڑا سا نا اضافی معلومات کے لیے بھی. تو امید ہے بچوں یہ لیکچر آپ سمجھ گئے ہوں گے. کوشش کریں علامتوں کے نام یاد رکھیں، کوشش کریں ان کا کیا کہتے ہیں نا، دو نام ہیں کچھ علامتوں کے، وہ نام یاد رکھیں. کوشش کریں بیٹا علامتوں کے نام کے ساتھ ساتھ کیا کریں، اس کی علامت کی پہچان رکھیں. دوسرا بیٹا اس کی کیا کہتے ہیں تعریف یاد رکھیں اور اس کا استعمال. یہ 3-4 چیزیں بیٹا آپ اچھے سے کر لیں گے تو آپ کے یہ 5 نمبر کے MCQs ہو جائیں گے. سب سے آسان 3 کے سیریل انتخابی MCQs بچوں وہ یہ والے علامتوں کے ہیں. اپنا خیال رکھیں، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.